اچھا، یہ عجیب بات ہے جو ہمارے یہاں پر یہ بار بار پھیلائی جاتی، جیسا کہ بھائی نے کہا کہ اہل حدیث انگریزوں کی پیداوار ہے، انگریزوں کے ایجنٹ ہیں۔ مطلب آپ اہل حدیث کس کے ایجنٹ ہیں، اس کا اہل حدیث کا ایجنڈا دیکھ کر کے طے کر لینا کہ اہل حدیث کا ایجنڈا کیا ہے، تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اہل حدیث کس کے ایجنٹ ہیں۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ مطلب جو اہل حدیث انگریزوں کے ایجنٹ ہیں، اس لیے وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں، اور جو انگریزوں کے ایجنٹ نہیں ہیں وہ غیر اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں۔ یعنی لوگوں کو غیر اللہ کی عبادت کی طرف بلانا تھا، ولیوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے، فقیروں سے دعائیں مانگنے، قبروں پہ جا کر کے چادریں چڑھانا، یہ اسلام کی تعلیم تھا۔ اور اہل حدیثوں نے انگریزوں نے کچھ اہل حدیث ایجنٹ بھیج دیے جو یہ کہہ رہے نہیں غیر اللہ سے مت دعائیں مانگو، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو۔ مطلب یہ کام انگریزوں نے کیا ہے کہ مسلمان تو غیر اللہ کی طرف ہاتھ بڑھا کر کے دعائیں مانگتے تھے، فریادیں کرتے تھے، اور پھر اہل حدیثوں کو بھیج دیا انگریزوں نے کہ جاؤ ان مسلمانوں کے درمیان توحید کی دعوت عام کرو۔ اور جو ہے مسلمان وہ ائمہ کی تقلید کرتے تھے، تو انگریزوں نے اہل حدیثوں کو بھیج دیا کہ جاؤ بھائی ان لوگوں کو اماموں کی تقلید سے نکار کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف لے کر کے آؤ۔ اور جو سارے مسلمان بدعتوں کے شکار تھے، نئی نئی چیزیں دین میں ایجاد کر رہے تھے، تو انگریزوں نے اہل حدیث پیدا کر دیے اور بھیج دیا کہ جاؤ بھائی ان کو بدعتوں سے روک کر کے خالص اسلام کی طرف بلاؤ۔ مطلب انگریز اتنا مسلمانوں کا خیر خواہ ہے کہ اس نے جو ہے وہ لوگ اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے راستوں پر جا رہے تھے، تو انگریزوں نے اسلام کے سچی دعوت کے لیے اہل حدیثوں کو بھیج دیا۔ مطلب بھائی اہل حدیث انگریزوں کے ایجنٹ ہیں، تو وہ کون سا ایجنڈا انگریزوں کا پھیلا رہے ہیں، کون سا کام انگریزوں کا آ کر کے مسلمانوں کے درمیان کر رہے ہیں؟ توحید کی دعوت دینا یہ انگریزوں کا ایجنڈا ہے، یا بدعتوں سے روکنا یہ انگریزوں کا ایجنڈا ہے، یا سنت کی اتباع کی دعوت دینا یہ انگریزوں کا ایجنڈا ہے، شرک سے روکنا، قبر پرستی سے روکنا، بت پرستی سے روکنا یہ انگریزوں کا ایجنڈا ہے، یہ اسلام کے خلاف سازش ہے۔ اور لوگوں کو تقلید سے روک کر کے اللہ کے رسول کی اطاعت کی طرف بلانا یہ انگریزوں کا ایجنڈا ہے۔ بھائی جو کہتا ہے کہ اہل حدیث انگریزوں کے ایجنٹ ہیں، تو وہ ذرا یہ بتائے تو صحیح کہ انگریزوں کو مسلمانوں سے کیا ایسی محبت تھی کہ سب چھوڑ چھاڑ کر کے انگریزوں نے صحیح اسلام اور خالص اسلام کی طرف مسلمانوں کو بلانے کے لیے کوئی فرقہ جو ہے وہ بنا دیا۔ تو یہ جو اہل حدیث کس کے ایجنٹ ہیں یہ معلوم کرنا ہو تو اہل حدیث کی دعوت دیکھ لو بھائی کہ اہل حدیث کس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ جو اہل حدیث کی دعوت دیکھے گا اس کو سمجھ میں آئے گا کہ اہل حدیث کی دعوت تو خالص اسلام کی دعوت ہے، خالص توحید کی دعوت ہے، کفر سے بچنے کی دعوت ہے، شرک سے بچنے کی دعوت ہے، بدعتوں سے بچنے کی دعوت ہے۔ تو یہ دعوت اہل حدیث دے کر کے کیوں دنیا کے اندر بھیجے؟ اہل حدیث کو انگریز کیوں بھیجے گا یہ ساری دعوتیں دے کر کے دنیا کے اندر؟ کتنی عجیب بات ہے۔ اور بلکہ اس طرح کی باتیں اس بات کی علامت ہے نا کہ ان لوگوں کے پاس اہل حدیث کی مسلک، اہل حدیث کے منہج اور اہل حدیث کے جو تصور دین اور ان کا عقیدہ ہے نا، اس کے خلاف کوئی ویلڈ اعتراض ان کے پاس نہیں بچا ہے۔ اس لیے اب یہ اس طرح کی باتیں کرنے لگے ہیں، اور ان کا مقصد صرف اہل حدیثوں سے اپنی عوام کو بدظن کرنا اور ان کو دور رکھنا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر یہ عوام اہل حدیث کے قریب جائے گی، اہل حدیث کی بات سنے گی، تو ان کی دعوت حق کو قبول کر لے گی۔ اس دعوت میں اتنا اٹریکشن ہے کہ جو اس دعوت کو سنے گا اس کے دل میں یہ دعوت اتر جائے گی۔ تو اب یہ جانتے ہیں اپنی عوام کے بارے میں کہ اگر عوام تھوڑا سا بھی اہل حدیث کے قریب گئی تو پھر یہ اہل حدیث کی دعوت قبول کر لے گی۔ لہٰذا اس طرح کی باتیں کر کے کوشش یہ ہوتی ہے کہ اہل حدیث کو سننے سے روکا جائے، ان کی دعوت کے قریب نہیں جانے دیا جائے ان کو۔